میں گمراہی کے راستے پہ گامزن تھا، مجھے صراط مستقیم کا راہی بنا دیا۔ میں گمراہی کے راستے پہ گامزن تھا، مجھے صراط مستقیم کا راہی بنا دیا۔ کچھ اس طرح کی نظر کرم ہوئی مجھ پر، کچھ اس طرح کی نظر کرم ہوئی مجھ پر کہ میں کانٹا تھا مگر پھول بنا دیا، کہ میں کانٹا تھا مگر پھول بنا دیا۔ تمام ناظرین اکرام کو اس عاجز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن ٹیچرز ڈے ہے، یعنی استاد کا دن ہے۔ آج اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا جو استاد کی عظمت کو نمایاں کریں گی آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کو، جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آج جس بھی منزل پر ہوں فقط انہی کی وجہ سے ہوں۔ اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگر میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی انہی کا صدقہ ہے۔ اور اگر ایسا میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں مکمل جاہل انسان ہوں، مگر میرے اندر جو کچھ بھی ہے میرے اساتذہ اکرام کا صدقہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ استاد کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ استاد کی عظمت کیا ہے، ہم استاد کی عزت کیوں کرتے ہیں، معاشرہ استاد کو عزت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھتا ہے۔ ہم انسان کی تخلیق پر آج غور و فکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا پر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا پر بھیجا۔ جب انسان کو اس دنیا پر بھیجا تو فسادات بھی ہوئے، لوگ گمراہ بھی ہوئے، اپنے خالق حقیقی کو انہوں نے پہچانا بھی نہیں، اور سورج، پیڑ یعنی درخت اور مختلف چیزوں کی پوجا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے اپنے انبیاء اکرام بھیجے، تاکہ وہ ہم انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ اور ایک استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ استاد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک شاگرد کو جہالت کے دلدل سے نکال کر، گمراہی کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کا اسے راہی بنائے، کسی اچھے راستے کا اسے راہی بنائے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء اکرام منتخب کیے، وہ ایز اے ٹیچر یعنی معلم کے طور پر منتخب کیے کہ یہ علم سکھائیں گے انسانوں کو، ان کی تربیت کریں گے، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو ٹیچرز یعنی استاد جو ہیں وہ پیغمبری والا کام کر رہے ہیں۔ استاد جو ہیں وہ پیغمبری والا کام کر رہے ہیں کہ پیغمبروں کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ کو میرے بندے جو ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ حالانکہ استاد کا کام بھی یہی ہے کہ ہم انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو یہ ٹیچر جو ہے وہ پروفیٹس پروفیشن ہے، تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پروفٹ کو ایز اے ٹیچر کر کے بھیجا۔ سیکنڈلی، استاد کی عزت کیوں ضروری ہے؟ استاد کی عزت کیوں ضروری ہے؟ عزت دیکھیں، ایک تو ہم دل سے کرتے ہیں، ایک فزیکلی کرتے ہیں۔ تو ہمیں دل سے کرنی چاہیے یا فزیکلی کرنی چاہیے؟ پہلے تو فزیکلی کیا ہے؟ فزیکلی ریسپیکٹ یہ ہے کہ جب اساتذہ کرام ہماری کلاس کے اندر تشریف لاتے ہیں، کوئی استاد آ جائے تو ہم ادب کے ساتھ اٹھ کر گڈ مارننگ کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فزیکل ریسپیکٹ ہے جو ایک ڈسپلن کے دائرے میں آتی ہے بات۔ جبکہ ہارٹ کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ ریسپیکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ کرام کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں، یہ ہوتی ہے دل سے عزت۔ ہم دل سے عزت کرنا جانتے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی جہالت ہے کہ ہم دل سے ان کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ وہ لائق تو دل سے عزت کے ہی ہیں کہ ہم ان کی دل سے عزت کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات کروں گا
کہ حالانکہ ایک ٹیچر تو خود ایک پروفیشن ہے، مگر یہ واحد پروفیشن ہے جو دوسرے پروفیشنز کو جنم دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ واحد پروفیشن ہے جو دوسرے پروفیشنز کو جنم دیتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی منزل ہوگی، کوئی بھی گول ہوگا جو آپ کو اچیو کرنا ہوگا، اس کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی استاد کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ سڑک اور استاد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی جگہ پر، اپنے منصب پر، اپنے اسٹیٹس پر ہی رہتے ہیں، مگر لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سڑک دیکھیں، سڑک وہیں کی وہیں رہتی ہے، مگر جو لوگ مسافر ہوتے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ استاد بھی اسی طرح سے اپنے اسٹیٹس، اسی ٹیچر والے اسٹیٹس میں ہی رہتا ہے، مگر اس کے اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہم مختلف مقامات پر اپنی منزل حاصل کر رہے ہیں۔ تھرڈلی یہ بات کروں گا کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سکندر ذوالقرنین، الیگزینڈر دی گریٹ، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے ایک استاد گرامی تھے جن کا نام ایرسٹوٹل تھا، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بار وہ جا رہے تھے کہیں پر، دونوں شاگرد یعنی سکندر ذوالقرنین اور ایرسٹوٹل دونوں ہی جا رہے تھے کہیں پر، تو بیچ میں دریا آ گیا۔ جو دریا آ گیا تو ایرسٹوٹل کو سکندر اعظم کہنے لگے کہ میں دریا پار کروں گا، جبکہ انہوں نے منع کیا۔ ایرسٹوٹل نے کہا میں اس دریا کو پہلے پار کروں گا، مگر سکندر اعظم نے انحرافی کی، یعنی انکار کیا کہ نہیں، میں یہ دریا پہلے پار کروں گا۔ چلو انہوں نے اپنی زور آزمائی کی تو انہوں نے پہلے دریا پار کر لیا، یعنی سکندر ذوالقرنین نے پہلے، اپنے استاد سے بھی پہلے دریا پار کر لیا۔ تو جب دریا پار کر چکے تو پیچھے سے آواز دی اپنے استاد کو، ایرسٹوٹل کو، کہ آپ اب آ جائیں، آپ اس راستے سے آ جائیں، یہ راستہ بالکل سیف ہے، جس راستے کو میں نے فالو کیا ہے، کیونکہ میں نے فالو کیا ہے، اس لیے میں دریا کے اس پار ہوں، اس لیے آپ بھی یہی راستہ پار کریں۔ جب وہ بھی راستہ پار کر کے دریا کے دوسرے پار آ گئے تو ایرسٹوٹل نے کہا تم نے میری انحرافی یعنی انکار کیوں کیا، نافرمانی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے استاد کی نافرمانی کروں۔ حضور اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک ایرسٹوٹل، اگر ایک سکندر اعظم اس دنیا میں رہتا تو ایرسٹوٹل کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، مگر اگر ایرسٹوٹل اس دنیا میں رہا تو مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں سکندر اعظم کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ استاد کی عظمت ہے کہ استاد مختلف منازل شاگرد کو طے کرواتا ہے اور اس کی منزل پر اس کو گامزن کرتا ہے۔ تو ہمیں دل سے عزت کرنی چاہیے ان کی۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمارے اندر جو بھی نالج ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ ہمارے استاد کی وجہ سے ہی ہے۔ ہمارے جو معلم تھے، ہمارے جو اولیاء اللہ تھے، ان کے بھی اپنے پیر و مرشد تھے، ان کے بھی اپنے استاد تھے۔ مدرسوں کے اندر دیکھا جائے یا کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ہمارے استاد ہوتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک بار پھر میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام دنیا کے ٹیچرز کا کہ جو اس بابرکت کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کو سنوار رہے ہیں۔ میں ایک ہاتھ سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ والسلام۔ اس ویڈیو کو آگے سے آگے جلدی سے جلدی شیئر کر دیں تاکہ ہمارا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔